مرشد اردو سے آپ کی خدمت میں ہوں جی، پروفیسر ایم رضا۔ اور تاریخ اردو ادب یعنی ہسٹری آف انگلش لٹریچر کو ہسٹری آف اردو لٹریچر کو ہم مرشد اردو پر جو ہے وہ قسط بار شروع کر رہے ہیں۔ تو آج کا ہمارا پہلا لیکچر ہے جی اردو زبان کا آغاز و ارتقاء۔ اردو ادب کے طالب علم کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اردو زبان کا آغاز کہاں اور کس زمانے میں ہوا۔ زبان کے عالموں نے اس سلسلے میں مختلف نظریے پیش کیے ہیں۔ میر امن کا شمار علم زبان کے ماہروں میں نہیں ہوتا، لیکن باغ و بہار کے دیباچے میں اردو زبان کی پیدائش کے بارے میں اپنی رائے ظاہر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اردو اکبر کے عہد میں پیدا ہوئی اور شاہ جہاں کے زمانے میں اس نے فروغ پایا۔ مولانا محمد حسین آزاد آب حیات میں یہ خیال ظاہر کرتے ہیں کہ اردو زبان برج بادشاہ سے نکلی اور شاہ جہاں کے عہد میں تکمیل کو پہنچی، جبکہ اصلیت یہ ہے کہ اردو زبان کا آغاز بہت پہلے ہو چکا تھا۔ محمود شیرانی کا خیال ہے کہ اردو کی داغ بیل پنجاب کے علاقے میں پڑی۔ شوکت سبزداری دوابہ گنگو چمن کو اردو کا مسکن قرار دیتے ہیں۔ سید سلیمان ندوی اردو زبان کے آغاز کا صحرا سندھ کے جو ہے وہ سر باندھتے ہیں، کیونکہ مسلمان پہلے بڑی تعداد میں اس خطے میں آ کر آباد ہوئے تھے۔ محی الدین قادری زور شیرانی کے ہم خیال ہونے کے باوجود اردو پر ہر پانی کے اثرات کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ مسعود حسین خان سرزمین دہلی اور اس کے گرد و نواح کو اردو کی جائے پیدائش بتاتے ہیں، جہاں کئی بولیوں کا سنگم ہو رہا تھا۔ میں اس میں شک نہیں ہے کہ اردو کی صورت میں اس وقت نکھرنی شروع ہوئی جب مسلمانوں نے اس سرزمین پر قدم رکھا اور اس ملک کے باشندوں سے ان کا میل جول بڑھا۔ یہ واقعہ تقریباً 1000 عیسوی کا ہے۔ مسلمان اس سے پہلے ہی ہندوستان آنے لگے تھے۔ باقاعدہ ہے کہ مختلف زبانیں بولنے والی قومیں جب ایک دوسرے سے ملتی اور لین دین کرتی ہیں تو ایک نئی زبان کی بنیاد پڑ جاتی ہے۔ جو میں نے آپ کو انگلش لٹریچر اور لنگوسٹکس کے اندر مینٹور انگلش کے اوپر جو میں نے آپ کو پیڈگن کے لیکچرز جو ہے وہ سکھلائے ہیں یا وہاں پر جو ہے نا وہ آپ کو پڑھائے ہیں، یہ جو ہے ایگزیکٹلی یہ چیز جو ہے نا اسی سے اس کی بنا پڑتی ہے، اور یہ ایگزیکٹ اب اسی بات اور اسی کی بابت جو ہے نا وہ اسی کی بابت جو ہے نا وہ اظہار پیش کر رہے ہیں۔ تو ایک نئی زبان کی بنیاد پڑ جاتی ہے، لیکن جب تک یہ میل ملاپ اور یہ لین دین بڑے پیمانے پر نہ ہو، لسانی صورتحال میں کوئی نمایاں تبدیلی نہیں ہوتی۔ مثلا 5ویں صدی عیسوی سے 7ویں صدی عیسوی تک عرب تاجر برابر ملایا کے ساحل پر آتے جاتے رہے، لیکن ان کی عربی زبان کا وہاں کے لوگوں کی زبان پر کوئی خاص اثر نہیں پڑا۔ سندھ میں مسلمان 8ویں صدی عیسوی میں داخل ہوئے، لیکن وہ بھی وہاں کی زبان پر پوری طرح اثر انداز نہ ہو سکے۔ 10ویں صدی عیسوی کے آخر میں مسلمانوں کی بڑی تعداد یہاں پہنچی اور دلی نیز اس کے قرب و جوار میں یعنی اس کے ارد گرد میں اس کا تسلط قائم ہوا، تو لسانی یعنی زبانی تبدیلیاں بڑی تیزی سے رونما ہونے لگیں۔ اسی سے زبان کا وہ روپ نکھر کر سامنے آیا جسے آج اردو کہا جاتا ہے۔ الف پر پیش، رے پر زبر، رے پر شد، دال پر پیش، واو پر جزم کہا جاتا ہے۔ آئیے اب یہ بھی دیکھتے چلیں کہ مسلمانوں کے یہاں پہنچنے سے پہلے ملک کی لسانی صورتحال کیا تھی۔ حضرت عیسیٰ کی ولادت سے کوئی 1500 برس پہلے آریہ ہندوستان میں داخل ہوئے۔ اس وقت یہاں دراوڑ قوم آباد تھی۔ آریوں کے ہاتھوں اس قوم کو شکست ہوئی اور دراوڑوں کی بڑی تعداد نے دکن میں پناہ لی۔ شمالی ہندوستان پر آریہ قابض ہو گئے، لیکن دراوڑوں کی اچھی خاصی تعداد بھی یہاں باقی رہی۔ دو قومیں کسی ایک علاقے میں بس جاتی ہیں تو دونوں ایک دوسرے کا اثر قبول کرتی ہیں، اس کے ساتھ لفظوں کا لین دین بھی ہوتا ہے۔ آریہ اپنے ساتھ جو زبان لے کر آئے تھے وہ خالص نہ رہ سکی۔ آریہ جیسے اس ملک میں پھیلتے گئے، مقامی بولیوں کے الفاظ ان کی زبان میں شامل ہوتے گئے۔ مقامی باشندوں سے میل جول کے بعد ان کی اپنی زبان کے بہت سے لفظوں کا
تلفظ بھی کچھ ہو گیا۔ آریوں کو یہ بات پسند نہ آئی، انہوں نے اپنی زبان کو منظم کرنے کی کوشش کی اور اپنی زبان میں صرف وہی الفاظ باقی رکھے جو ٹکسالی تھے، گویا ہر جگہ بولے جاتے تھے۔ اس طرح انہوں نے اپنی زبان کو مقامی بولیوں کے الفاظ سے پاک کر لیا۔ یوں مقامی اثرات سے پاک صاف ہو کر ایک معیاری زبان وجود میں آئی جس نے سنسکرت شستہ نام پایا۔ اس زبان کو بہت فروغ ہوا اور اس میں اعلیٰ درجے کا ادب پیدا ہوا، لیکن عوام سے اس کا ناطہ ٹوٹ گیا۔ ناطہ توئیں کے ساتھ ہوتا ہے، یہ کمپوزنگ مسٹیک ہے جی، یا پھر پرانی اردو کے حساب سے اس کو جو ہے وہ، اور یہ پنڈتوں کی جاگیر ہو کے رہ گئی۔ اس کے بعد یہ سمٹتی چلی گئی اور اس کا دائرہ محدود ہوتا چلا گیا۔ آگے چل کر جب مہاتما گوتم بدھ اور مہابیر سوامی نے اپنے مذہب کی اشاعت کی تو انہوں نے مقامی بولیوں کا سہارا لیا تاکہ ان کا پیغام عوام تک پہنچ سکے۔ ان بولیوں نے مذہب کا سہارا پایا تو تیزی سے ترقی کرنے لگیں اور جلد ہی سنسکرت جیسی ترقی یافتہ زبان سے نظر ملانے کے قابل ہو گئیں۔ پنڈتوں نے یہ دیکھا اور بھی سختی سے اپنی زبان کی حفاظت پر کمر بستہ ہو گیا، لیکن اس سے سنسکرت کو فائدہ نہیں نقصان پہنچا اور وہ صرف ایک طبقے تک محدود ہو کر رہ گئی۔ عوام جو تھوڑے تھوڑے فرق اور الگ الگ رسم الخط کے ساتھ مختلف علاقوں میں رائج تھی، عوام کی زبان رائج تھی، پراکرت یا پراکرت کہلاتی تھی۔ اس کی حیثیت یعنی سنسکرت کے مقابلے پہ پراکرت، اس کی حیثیت مخلوط یعنی ملی جلی زبان کی تھی۔ اس کے اولین نمونے بدھ اور جین مت کے ماننے والوں کی مذہبی کتابوں میں اور اشوک کی لاٹوں پر ملتے ہیں۔ پراکرت برابر ترقی کرتی رہی اور مختلف علاقوں میں اس کے روپ بدلتے گئے۔ اس طرح اس نے متعدد پراکرتوں کی شکل اختیار کر لی۔ اس عہد کی پراکرتوں کی 5 نمایاں شکلیں تھیں۔ پہلی مہاراشٹری یہ اس لحاظ سے نہایت عام تھی کہ اسے ادبی حیثیت حاصل تھی۔ اس زمانے کا معذرت خواہ ہوں جی، اس زمانے کا بیشتر ادب اسی پراکرت میں ملتا ہے۔ یہ شور سینی پراکرت کی ترقی یافتہ شکل تھی۔ دویم یا سیکنڈ یعنی دویم 2 شور سینی بھی کہہ سکتے ہیں، سینی بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کا مرکز دوابے کا وسطی خطہ، وسطی حصہ یعنی متھرا تھا۔ اس پر سنسکرت کا گہرا اثر تھا۔ اس نے بہت پہلے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے بھی کچھ قبل ایک باقاعدہ ادبی زبان کی حیثیت اختیار کر لی تھی۔ سویم ماگدی یا ماگدی گاف کو تھوڑا سا جو ہے نا آپ لمبا کریں گے۔ اس پراکرت کا چلن جنوبی بہار میں تھا۔ یہ علاقہ آریوں کے تہذیبی مرکز سے بہت دور تھا، اس لیے اسے پس درجے کی زبان سمجھا جاتا تھا۔ یعنی پراکرت کو جو آپ نے جو دیا ہے، اسٹیٹس دیا ہے، وہ سنسکرت کے برابر کا دیا ہے، اور اسی کے اندر جو سنسکرت کے ورودات تھے، طریقہ کار تھا، وہی آپ نے اس کے اوپر بھی جو ہے نا وہ چھاپ دیا۔ نمبر 4 یا جو ہے نا وہ چہارم ارد ماگدی یا ارد ماگدی، یہ پراکرت اس علاقہ میں بولی جاتی تھی جو شور سینی اور ماگدی کے درمیانی حصے میں واقع تھا۔ یہ وہی علاقہ ہے جسے آگے چل کر دلی والے پورب کے نام سے پکارنے لگے۔ گوتم بدھ اور مہابیر جین نے اسی پراکرت کو اپنایا تھا اور اسی زمانے میں اس کا رواج شاہی خاندان تک محدود تھا۔ شاہی زبان ہونے کی وجہ سے یہ دوسری پراکرتوں پر بھی اثر انداز ہوئی، غرض یہی اس وقت کی معیاری زبان تھی۔ پشاچی یا پش آچی یہ کشمیر اور پنجاب کے علاقے کی پراکرت تھی۔ کشنوں کے عہد میں یعنی پہلی صدی عیسوی میں شمال مغربی پرانی اردو کے حساب سے شمال، اور اب غلط علام ہو چکا ہے شمال مغربی ہندوستان کی اس پراکرت کو فروغ ہوا۔ اس زمانے میں شاہی سرپرستی کی بدولت گندھار کی بولی اور معیاری زبان کی حیثیت سے اس علاقے میں اس کا رواج ہو گیا۔ ان پراکرتوں کے ساتھ بھی اکثر وہی صورت پیش آئی جو آریوں کی قدیم زبان کے ساتھ پیش آئی تھی، یعنی پراکرت بھی اکثر ادبی حیثیت اختیار کر لیتی تھی اور عوام سے اس کا رشتہ منقطع
ہو جاتا تھا، منقطع اور منقطع دونوں طرح سے متداول ہے۔ ایسی صورت میں وہ پھر عام بول چال کی زبان بولنے لگتے تھے۔ اس میں مختلف بولیاں ملی ہوئی تھیں۔ اہل علم معذرت اہل علم اس طرح کی عوامی زبان کو حقارت کی نظر سے دیکھنے اور اسے اپ برنش یعنی بگڑی ہوئی برشٹ سے، یعنی جو سنسکرتی اور ہندی کا لفظ ہے اس سے اپ برنش یعنی برنش بھی کہہ سکتے ہیں، برنش یعنی بگڑی ہوئی زبان کہنے لگے۔ اس کی مقبولیت میں کمی نہ آئی کیونکہ عوام سے اس کا رشتہ مستحکم تھا۔ آخر کار تعلیم یافتہ طبقہ بھی اس کی طرف متوجہ ہوا اور اس کی ترقی کی رفتار تیز ہو گئی۔ ہندوستان کی دوسری بولیاں بھی اس سے متاثر ہونے لگیں۔ گجرات، راجپوتانہ اور دوابہ کی بولیوں پر اس کا خاص طور پر اثر ہوا۔ یہ بات 8ویں صدی کی ہے۔ آج ہمارا جو ہے نا وہ حصہ اول یہاں پر مکمل ہوا۔ نئے حصہ دویم کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں ہوں گے، اردو زبان کا آغاز و ارتقاء۔ اور اگر یہی لیکچر آپ لنگوسٹک کے لیے انگلش میں سننا چاہتے ہیں تو مینٹور انگلش ہمارا انگلش چینل جو ہے وہ سبسکرائب کیجئے، اور اس کو بھی سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو آل پر پریس کیجئے۔ اجازت دیجئے میرے ساتھ مل کر کے یہ انسانیت کی بہتری کے لیے، تعلیم و تربیت کے لیے ایک قدم اور۔ Let me go now and say with me, do something more for humanity, do something more for knowledge and practices. Have a good day.